الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حدیث پاک میں آتا ہے کہ بات میں اور کروں گا جمعہ کے حوالے سے، یہ ویسے بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے ایک بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے تو آپ دیکھیے نا، ویسے عام حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت دیر سے آدمی نے کچھ کھایا نہ ہو یا آدمی سو کے جاگا ہو اٹھا ہو تو عام طور پہ منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ روزہ دار بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں ہوتا اور بعض دفعہ سو کے بھی آدمی اٹھتا ہے تو ایک ناگوار سی بو آتی ہے منہ سے جب تک آدمی پیسٹ وغیرہ نہیں کرتا۔ عام حالات میں، روزے میں تو نہیں پیسٹ کرنی، عام حالات کی بات کر رہا ہوں، تو وہ منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ کوئی پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، ناگوار گزرتی ہے ہر آدمی کو۔ لیکن وہ جو روزہ دار کے منہ سے وہ بو آتی ہے وہ اور سب کے لیے تو ناگوار ہو سکتی ہے، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ناگوار بو جو سب کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ کے ہاں مسک اور عنبر اور خوشبو، جو عنبر والی جو خوشبو ہے، ان سے زیادہ وہ اللہ پاک کو وہ مہک پسند ہوتی ہے اس روزہ دار کے منہ سے آنے والی۔ تو درود شریف تو ویسے ہی خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے سارا، تو پھر ایسا منہ جب روزہ بھی رکھا ہوا ہو تو اس منہ کے ساتھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھیے نا، تاکہ وہ درود شریف اور بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتظامیہ والے جتنے لوگ ہیں یہ راستے میں کسی کو بالکل نہ بیٹھنے دیں، جو لوگ راستے میں بیٹھ رہے ہیں ان کو آگے بھیجتے جائیں، کیونکہ راستے بند ہو جائیں گے تو پھر آگے آنا ممکن نہیں ہوگا، پھر لوگوں کو باہر روڈ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے نماز کے لیے۔ اس لیے کوشش کریں جو بھی لوگ آ رہے ہیں اندر وہ راستے میں نہ بیٹھیں بلکہ آگے بیٹھیں، تاکہ راستے کھلے رہیں لوگوں کے لیے۔ راستہ بند ہو جائے گا تو یہ دیکھیں نا، حرم شریف میں کتنی بڑی رش ہوتی ہے، تو وہاں یہی فارمولہ ہوتا ہے کہ وہ دروازوں سے اندر جانے والے جو راستے ہیں ان میں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے، راستہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے۔
الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی آ گیا ہے۔ ایک دن پہلا جمعہ پڑھا رہے تھے تو ہم کہتے تھے آج پہلا جمعہ ہے، تو پھر دوسرا ہوگا، تو پھر تیسرا ہوگا، تو پھر چوتھا ہوگا، تو پتہ ہی نہیں چلا آج چوتھا جمعہ بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی دیکھیں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے نا، جیسے رمضان کا پتہ نہیں چلا ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی نہیں پتہ چل رہا، پتہ نہیں کیسے کیسے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال چوتھا جمعہ آ گیا ہے رمضان شریف کا، قریب الاختتام ہے رمضان کا مہینہ، آخری دن ہے، آخری عشرہ ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ تین اس کے جو عشرے ہیں مشہور ہیں، ایک سب سے پہلا رحمت والا عشرہ ہے۔ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ہی عشرے میں رحمت سمیٹ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس عشرے میں رحمتیں نہیں سمیٹ سکتے، سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ان کو اللہ پاک پھر دوسرا عشرہ عطا فرماتا ہے جو مغفرت والا عشرہ ہے، کہ چلو رحمتوں والے عشرے میں کچھ نہیں حاصل کر سکے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کا عشرہ عطا کر دیتا ہوں، مغفرت حاصل کر۔ اس میں بھی بہت سے لوگ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ مجھ جیسے ناکارہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس عشرے میں بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو بھی اللہ پاک محروم نہیں فرماتا، فرماتا ہے کہ اب آخری عشرہ آ گیا ہے، رحمتیں بھی نہیں حاصل کر سکے ہو، مغفرتیں بھی نہیں حاصل کر سکے ہو، تو چلو اب آخری عشرہ تم کو عتق من النار کا دے دیتے ہیں، آگ سے آزادی کا عشرہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو خوش نصیب ہیں وہ تو سارے ہی عشروں میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی، جیسے بھی روزے رکھ لیے ہم نے، دعا یہ کریں کہ اللہ پاک قبول فرمائے جتنی بھی عبادت۔ اصل میں تو یہ ہے نا کہ عبادتیں ہماری قبول ہوں، عبادتیں تو ہم بہت سی نماز بھی بہت ساری پڑھ لیتے ہیں، تو یہ پتہ تو نہیں ہے کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ جو بھی عبادت کریں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو ہم سے کر سکتے ہیں، بس یہ دعا کیا کریں اللہ اپنے کرم سے قبول فرما۔ ہماری نمازوں کی میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں جو قبول ہونے والی، وہ سچی بات یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی نمازیں، صحابہ کرام کی نمازیں، ازواج مطہرات کی نمازیں، ان کو جب آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کے وہ یہ حضرت صاحب والی بات میں کل ان کو بتا رہا تھا کہ ایک ہمارے یہ روزے ہیں، وہ دن صبح کے وقت والدہ بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کھا پتر کھا دیہڑی ساری روزہ اسی ہے، کھا کے نونی کھا کے، تو وہ دو ٹائموں کا کھانا صبح پتریاں کھلا چھوڑ دی، تو پھر جی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر آخری کھا پتر کھا دیہڑی ساری روزہ ہی، دو ٹائموں کا اس ویلے کھلا چل دی، چمو ٹائموں کا اسی کھانا کھا جلنے ہیں روزے دن آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے روزے تو ایک کھجور کھا کے وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ہم تو چار چار وقت کا کھانا کھا جاتے ہیں نا روزے کے نام پہ، وہ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھنے والے لوگ تھے۔ اور پھر ان کے جو روزے تھے، پھر وہ سخت موسم، گرم موسم عرب کا، پھر کام، غزوات، جہاد، یہ ساری چیزیں ان روزے کے دوران ہوتی رہتی تھی۔ تو حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ وہ ان کے جہاں پر روزے رکھے ہوئے ہوں گے، جہاں پر نیک اعمال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے جو روزے رکھے ہوئے ہوں گے تو وہ تو بہت جسامت والے روزے ہوں گے، بہت وزن والے روزے ہوں گے، تو ان کے ساتھ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نکیاں روزیاں پیاندیاں سونے دے نظر ہی نہیں آ رہی، ہمارے روزے کی چھوٹی چھوٹی روزیاں ہوں گی ہماری، تو وہ بات ہے کہ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے مقابلے میں کیا ہمارے اعمال ہونے ہیں، ہمارے تو اعمال کسی قابل ہے ہی نہیں ہے، جو سچی بات ہے، نہ ہمارا خشوع ہے، نہ ہمارا خضوع ہے، نہ اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا وہ انہماک ہوتا ہے، نہ توجہ ہوتی ہے اس کی طرف۔ تو بہرحال دعا یہی کیا کریں کہ وہ اپنے کرم سے جو بھی ہم کرتے ہیں قبول فرما لے۔ بہت ایک اہم فریضہ آگے جو آنے والے ہے وہ صدقہ فطر ہے، میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، عام طور پہ اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا، یہ بہت ضروری چیز ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیے نا کہ اب زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب آدمی پر واجب ہوتی ہے، جس کے پاس نصاب پورا ہوگا زکوٰۃ کا، 52 تولے چاندی اور 7 تولے سونا جو ہے وہ نصاب، اس کے مطابق جو آدمی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن صدقہ فطر اس صاحب نصاب آدمی پر بھی واجب ہے، اس کے جتنے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اتنا اہم ہے یہ۔ دیکھیے نا زکوٰۃ، ہم زیادہ زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف آدمی پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔
صدقہ فطر جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر بھی واجب ہوتا ہے، اور اس کی جتنی اولاد ہوتی ہے اس کی طرف سے دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ ہمیں نہیں ہوتا، ہمارے خیال میں ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور یہ صبح جو عید کی نماز کی صبح ہوتی ہے عید والے دن کی، اس وقت واجب ہو جاتا ہے انسان پر۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دینا واجب ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہم لوگ اس میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، پہلے دے سکتے ہیں۔ عبادات جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ عبادات بدنی ہوتی ہیں، کچھ مالی ہوتی ہیں، یعنی کچھ عبادتوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو جسم ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جسم کام میں آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہ دونوں طرح کا مجموع ہے، جسم بھی استعمال ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ خالصتاً مالی عبادت ہے، وہ اس میں جسم استعمال نہیں ہوتا۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خود ہی آدمی دے، کسی اور کے ذریعے بھی آدمی دلوا سکتا ہے زکوٰۃ، یعنی اس میں جسم نہیں استعمال ہوتا، صرف مال کے ساتھ متعلق ہے۔ دونوں ہی بہت ضروری ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وہ میں ابھی مہمانوں کو بھی ادھر نشست کا میں یہی بات سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے وسوسے ڈالنا، یہ نیکی کی طرف ہم کو نہیں آنے دیتا، اس کا کام ہی یہ ہے، ڈیوٹی ہی اس کی یہی ہے۔ اب جب ہم زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو دیکھیں نا، 2.5% ہے زکوٰۃ، 2.5% دینی ہے آپ کو۔ 100 میں سے 2.5 کا کیا تناسب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 100 روپے ہے، اس میں سے اگر 2.5 روپے دینے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر 1,00,000 روپے ہے آپ کے پاس، وہ 1,00,000 روپے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس 1,00,000 میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے، 2,500 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کر دو۔ اب اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ تو خود دینے والا ہے ہم کو، اس نے تو ہم کو دیا ہے سب کچھ، اس کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں نے محتاج لوگوں کے لیے لینا ہے، یہی تم جو زکوٰۃ ادا کرو گے میرے نام پر، یہ فقیر لوگوں کو دے دی جائے گی تو ان کا بھلا ہو جائے گا، یعنی مخلوق خدا کی بھلائی ہے اس میں، غریب لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2.5% کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آدمی کا پیسہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر 2.5% بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب 100 تھا تو 2.5 روپے دینے کو مشکل نہیں لگتے تھے، لیکن جب 1,00,000 ہو گیا تو پھر 2,500 دینا پڑے گا، اور اگر کروڑ ہو گیا تو پھر 2.5 لاکھ دینا پڑے گا۔ اب 2.5 دیتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ کیسے اللہ کے راہ میں دے دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2.5 تو نظر آ رہا ہے، جو شیطان اس کو دکھا رہا ہے کہ نہیں 2.5 کیسے دے دوں، لیکن وہ جو 97.5 باقی پاس پڑا ہوا ہے وہ شیطان اس کو نہیں دکھاتا۔ لیکن نا 1 کروڑ روپے میں سے اگر 2.5 دے دے گا تو باقی 97.5 پھر بھی پاس بچا ہوا ہے نا، جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، وہ شیطان نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ اگر شیطان دکھائے تو پھر یہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان سارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ابھی ایک دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا اچھا بڑا کاروبار ہے ان کا، بہت بڑا کاروبار ہے اور اچھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے میرے، تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا زکوٰۃ دیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتا۔ میں نے کہا حالات کیسے ٹھیک ہوں گے پھر آپ کے؟ دیکھیں نا، یعنی یہ اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں نا، واجبات ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں یہ چیزیں، اور یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، قرآن کریم کی ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی 2 طرح کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ مال جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں یہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ۔ صدقہ یہ چیز ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے،
ایک ہوتے ایک کوئی جو زکوٰۃ وغیرہ جو واجب چیزیں ہیں، تو یہ دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ادا کریں، لیکن واجبات جو ہیں زکوٰۃ وغیرہ اور صدقہ فطر یہ ضروری ہیں آپ کے لیے ادا کرنے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بھی صورت ہو، چاہے صدقے والی ہو یا زکوٰۃ والی، جو ضروری چیزیں ہیں یہ ہوں، ان کی مثال کیسے ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل، میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ وہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ کم ہو جائیں گے پیسے دینے سے، اللہ کی راہ میں کدھر دے اتنے پیسے۔ اب کروڑ روپے والا 2.5 لاکھ روپے جب دیتے ہیں تو لازماً شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں 2.5 لاکھ روپیہ کدھر دے دیں، پہلے ہی اپنے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہے، مہنگائی بہت، یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں نا، پھر لازماً آتی ہیں، تو یہ سارے وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ وہ جتنی زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ شیطان روکتا ہے اس چیز سے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لٹاتے رہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مال کم ہو رہا ہے۔ اللہ نے عطا فرمانا ہے نا، پہلے بھی اسی نے عطا فرمایا ہے، وہ اور بھی عطا فرما سکتے ہیں، جو عطا فرمایا ہے اس میں برکتیں بھی ڈال سکتے ہیں، تھوڑا ہو وہ بھی برکت بنا سکتے ہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے راہ میں دینے سے ان کے مال میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کو زیادہ کر دوں گا۔ اور زیادہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر قرآن کریم میں مثال سمجھائی ہے۔ جتنے کاشتکار لوگ ہیں، ہمارے کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، کسان بھائی ہیں، یہ سارے اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیسی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ان کی مثال ایسے ہے کمثل خبۃ، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے مکئی کا یا گندم کا۔ مکئی کا ایک دانہ لے لیں آپ، ایک دانے کی طرح ان کی مثال ہے کمثل خبۃ انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ زمین میں لگاتا ہے تو 7 چھلیاں باہر نکل آتی ہیں اس سے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اب بویا تو ایک دانہ تھا لیکن اس میں سے 7 خوشے نکل آئے، اور ہر خوشے میں پھر آگے 100 دانہ نکل آیا، یعنی ڈالا ایک دانہ تھا، پھر ایک دانے سے 7 خوشے نکل آئے، اور ہر خوشے میں پھر آگے سے 100 دانہ نکل آیا۔ یہ اللہ پاک یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس طرح میں برکت عطا فرماتا ہوں اس کے مال میں۔ جو آدمی میری راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس طرح سمجھے جس طرح وہ ایک دانہ اس نے زمین میں بویا تھا، پھر 7 خوشے اس میں سے نکلے، پھر ہر خوشے میں 100 دانہ نکلا۔ تو اس طرح جب وہ میرے راہ میں مال لٹاتا ہے، میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے لیے دیتا ہے، تو میرے لیے دینا مطلب وہی ہوا کہ میرے عوام کے لیے دینا، غریبوں کے لیے دینا، مسکین لوگ جو ہیں، فقیر لوگ جو ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں پہننے کی، کھانے کی، ان کو دینا مراد ہے۔ اللہ تو وہی بات ہے، میں نے عرض کی کہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، غریب لوگوں کے ساتھ جو ہم تعاون کرتے ہیں یہی ساری مراد ہوتی ہے۔ ان سارے کاموں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اصل مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ، لوگوں کو جو ہم نے عطا کیا ہوا ہے، یہ جب ہمارے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو یبخلون، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کو بھی تو ہماری ساری باتیں پتہ ہے نا، اس سے ہماری کون سی بات پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں وہ بھی اس کو سارے پتہ ہوتے ہیں، جو ہمارے دل میں مکر اور فریب آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارے اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرے راہ میں دینے سے جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بچا لی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر دے دیتے تو ہم سے چلا جاتا، تو ہم نے عقل مندی کی ہے، نہیں دی ہے تو بچا لی ہے اپنے پاس۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بچا لیے ہے تو کوئی اچھا کام کیے ہے، وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے اور اپنے لیے برائی کما لی ہے ان لوگوں نے، یعنی اچھائی نہیں کی ہے، اپنے ساتھ برائی کر لی ہے۔ کیسے برائی کر لی ہے؟ یا تو دنیا میں آزما لیے جائیں گے اللہ رب العالمین سے، یا پھر آخرت میں آزمائے جائیں گے۔
اور اگر دنیا میں آزما لیے جائیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو دولت دے رکھی ہوتی ہے اللہ پاک نے، وہ اللہ پاک کو واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے، دنیا میں اگر حساب ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر بات آخرت تک چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کا دن تو پھر سب کے سامنے ذلت کا دن ہوگا نا، سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بچاتے رہے ہیں، ہمارا حق ادا نہیں کرتے رہے ہیں، اپنی دولت کو ہی جمع کرتے رہے ہیں، اس کو ہی زیادہ کرتے رہے ہیں، اور ہمارے نام پر دینے کی جب باری آتی تھی تو پیچھے ہو جاتے تھے، تو اب قیامت کے دن ان کو کیا کیا جائے گا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کو ہم سے دور کرتے تھے، ہماری راہ میں دینے سے دور کرتے تھے، آج وہی ساری چیزیں سَيُطَوَّقُونَ، ان چیزوں کا ہار بنا کے ان کے گلوں میں ڈال کے ان کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا سب کے سامنے۔ یہ کیوں نہیں دیتے تھے ہمارے نام پر دنیا میں کیوں نہیں دیتے تھے؟ جب ہم نے اتنا زیادہ عطا کیا تھا تو ہم تو اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، غریب لوگوں کے لیے مانگتے تھے۔ وہ حضرت عمر کے زمانے کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ آج کل غربت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور ایک اور بڑی یہ جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، ہمارے جو محکموں میں ٹیکس لگے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ غریب آدمی بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ امیر لوگوں سے لینی ہے اور غریب لوگوں کو دینی ہے۔ تو یہ ٹیکس کیا مصیبت ہے کہ چلو امیر آدمی تو ادا کر لیتا ہے، لیکن غریب آدمی جو بیچارہ کھانے کا کچھ نہیں ہے وہ بھی بیچارہ ٹیکس ادا کر رہا ہے خواہ مخواہ۔ تو یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ساری حکمتیں جو ہیں وہ یقینی بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں اور قابل عمل ہوتی ہیں اور پسندیدہ ہوتی ہیں، اور انہی کے دور رس پر آگے نتائج بھی نکلتے ہیں، فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہی چیزیں ہیں، زکوٰۃ بھی انہی میں سے ہے، فطرانہ بھی انہی میں، فطرانہ بعض علاقوں میں فطرہ کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں فطرانہ کہا جاتا ہے، کچھ صدقہ فطر کسی علاقے میں کہا جاتا ہے، بہرحال ایک ہی چیزیں ہیں ساری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اس نے اپنی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ آپ چاہے تو رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے دن بھی صبح نماز کے وقت نماز کو جاتے ہوئے نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جو بھی ہمارے فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم پر واجب ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، جتنی جلدی ان کو ادا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، تاکہ آدمی فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے سب کو۔ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، وہی بات ہے، اخلاص والی بات ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی آدمی عمل کرتے ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بنیادی طور پر اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ہم خود نمائی کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ریاکاری جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اب اللہ کا کلام جو ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ معتبر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں مقام و مرتبے والی چیز کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ قاری قرآن جو تلاوت اس وجہ سے کرتا ہو کہ میں تلاوت بہت اچھی کر لیتا ہوں اور بہت دور دور سے لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، میری تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس کو اس چیز کا چسکا پڑ جاتا ہے، اپنی شہرت کا چسکا پڑ جاتا ہے، اپنا جو عمدہ طریقے سے پڑھنا ہے اس پر اس کو غرور ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، اتنے لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں۔ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، اس سے بلند کلام کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات آ گئی کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، مجھے سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ بے شک وہ میرا ہی کلام ہے، وہ کلام کہ جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں، وہ کلام۔ لیکن نیت اگر یہ ہو گئی اپنے والی
کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، اور ریاکاری آ گئی اس میں، لوگوں کو دکھانا آ گیا، اور یہ شوق پیدا ہو گیا، دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، جب میں پڑھتا ہوں تو واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت پڑھا ہے، کتنا خوبصورت پڑھا ہے۔ جب یہ واہ واہ کی اس کو چاہت ہونے لگتی ہے اس قاری قرآن کو، تو بے شک میرا ہی بھیجا ہوا کلام جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہوں، جب اس خیال سے پڑھے گا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، تو پھر دنیا میں واہ واہ کرا دیں گے، ہم ساری دنیا کہے گی کہ ہاں یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی اجر ہم نہیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کا کلام بھی، وہ بھی اگر ریاکاری کے لیے کوئی پڑھے گا تو اجر ختم ہو جاتا ہے، جس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاکاری کسی کام میں نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، یقین کریں آپ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں نا، آپ سب لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں جیسے پیچھے کو لگا ہوا ہے۔ آرام سے نماز پڑھیں، تھوڑی پڑھ لیں، بہت زیادہ سنتیں نہ پڑھیں، بہت زیادہ نفل نہ پڑھیں، جو ضروری نماز ہے فرض پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، نوافل کو چھوڑ دیں، تھوڑی پڑھیں لیکن اچھی پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ نہیں پسند کہ آپ 1000 رکعت پڑھ لیں، اللہ کہتا ہے 2 پڑھ لو لیکن ایسی پڑھو کہ جو میری شان کے مطابق ہو۔ اللہ تو بہت نفیس مزاج ہے نا، اللہ رب العالمین سے زیادہ نفیس مزاج کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ہم کتنا زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی اس کو مقدار نہیں چاہیے، اس کو معیار چاہیے، تھوڑی پڑھے لیکن اچھی پڑھے۔ میرے دادا جان حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تیز نماز کی وجہ سے میں ذہن میں آ گئی یہ بات، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اپنے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین حضور فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہوا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو نا اس وقت، تو پھر ایسے گمان کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اتنا تو سوچ لو نا کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے نا، یہی خیال ذہن میں رکھ لو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے، تو ایسے طریقے سے نماز پڑھیں کہ اللہ تو واقعی ہم کو دیکھ رہے ہر وقت۔ تو وہ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے، بہت آرام سے، بہت تحمل کے ساتھ، بہت سکون، اور پڑھنی بھی ایسے ہی چاہیے نماز۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آرام سے آپ نماز پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی نماز ہوتی کیا ہے۔ مزہ ہی تب آئے گا نماز کا آپ کو جب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ وہی بات ہے، شیطان نہیں پڑھنے دیتا، بس وسے ڈالتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، حالانکہ بہت ٹھہر کے بھی آپ نماز پڑھیں تو 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں آپ کو، لیکن شیطان بہت بڑا اس کو بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے، بہت ہی سکون کے ساتھ۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک شیخ الحدیث تھے، حضرت علامہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک یوسف صاحب ہمارے استاد تھے جنہوں نے قرآن ہمیں پڑھایا تھا، ایک اور تھے جو کتابیں پڑھاتے تھے۔ وہ اب مزاج ہوتے ہیں اپنے اپنے، اب وہ عالم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، بلکہ آگے پڑھاتے تھے طلباء کو، لیکن اس طرف کبھی دھیان نہیں کیا تھا، نماز بہت تیز پڑھتے تھے۔ عالم آدمی کو تو نماز تیز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کو دیکھتے تھے جب نماز پڑھتا ہوا، تو حضرت معظم کو، دادا جان کو تھوڑا طبی طور پہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ عالم آدمی ہے، ان کو اس طرح تیز نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر خیال ہوا کہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے ان کی اس غلطی سے، ہو سکتا ہے دھیان نہ ہو اس طرف۔ تو حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب دیکھیں نا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ بھی سکتے تھے، حالانکہ وہ ملازم تھے حضرت معظم رحمۃ اللہ، دادا جان کے ملازم تھے، یہاں مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، استاد تھے، یہاں کی تنخواہ لیتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو ویسے بھی شرعی طور پہ بھی مسئلہ بتا سکتے تھے، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں، وہ عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یہ لوگ کسی کی عزت نفس اسلام پسند نہیں کرتا کہ عزت نفس، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی امداد بھی کریں تو ایسے طریقے سے کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو حضرت معظم ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے نماز کے حوالے سے، تو حضرت معظم نے کیا طریقہ اپنایا، آپ دیکھیے بڑے لوگوں کی باتیں۔ چونکہ وہ شیخ الحدیث تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت معظم یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی اصلاح اس طریقے سے کروں کہ ان کو محسوس نہ ہو،
اور ان کو سبکی محسوس نہ ہو، شرمندگی یا ندامت بھی ان کو نہ ہو۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا کہ مولانا صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، حدیث کے بھی بہت ماہر ہیں، اور علم بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے، تو میں تو کم علم سا آدمی ہوں۔ حالانکہ حضرت معظم بہت بڑے عالم تھے، خود بہت زیادہ بڑے عالم تھے، لیکن ان کی ساری ہے نا عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو کم علم سا آدمی ہوں، اتنی میرا معلومات بھی نہیں ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے، تو آپ تو بڑے عالم ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اب خود حالانکہ بہت اچھی پڑھنے والے ہیں نماز، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری نماز میں کچھ کمزوریاں ہیں، ابھی تک میں صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ چونکہ اچھے عالم ہیں، تو میں آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتا دیں کہ کیا کیا غلطیاں میں کرتا ہوں اس نماز میں۔ حضرت معظم نے ان کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اسی طرح جس طرح حضرت معظم پڑھتے تھے، بہت ٹھہر کے سکون کے ساتھ، جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضرت معظم نے ان سے پوچھا بتائیے نا کوئی میری غلطیاں کیا کیا نکلی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی آپ کی تو نہیں نکلی ہیں لیکن اپنی کافی نکال لی ہیں۔ تو یہ بات ہے، نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی جلدی مت کیا کریں، کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا۔ یہ ویسے شیطان وسوسے آپ کو ڈالتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، نیکی کے کام سے یعنی جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اب شیطان کی بات ماننی ہے یا اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہے، اللہ کے حبیب کی بات ماننی ہے، یقینی بات ہے وہی کامیابی کے راستے ہیں، وہی کامیابی کی طریقے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم تبھی ہوگا جب اللہ کے احکام پر چلیں گے، اللہ کے رسول کے احکام پر چلیں گے۔ تو کوشش کیجئے جس حد تک ہو سکتا ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب آدمی ہمت کر لیتا ہے کسی کام کی تو ہو جاتا ہے، وہ کام آدمی کر لیتا ہے اس کو۔ ہمت مردہ مدد خدا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمت تو کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ہم لوگ ویسے ہی مغلوب ہو جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی طاقتوں سے، تو پھر اس طرح آدمی کمزور ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، جتنی عبادات ہیں وہ ساری اخلاص کے ساتھ کریں۔ اکثر جمعے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بعض دفعہ جمعے کا سلام پھیرتے ہیں، لوگ دعا بھی نہیں کرتے ہیں، اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر جا کے کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہو نا کوئی ضروری کام ہو تو چلو اٹھ گئے ہیں، ضروری کام بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھیں گے باہر کھڑے ہو کے گپیں لگا رہے ہوں گے لیکن دعا نہیں کریں گے۔ حالانکہ نماز جو پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ سے کچھ مانگ کے اٹھے نا بھائی، میں باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہے، تو باری تعالیٰ مجھ کو کچھ عطا فرما، کچھ مانگ کے جائیں نا اللہ رب العالمین سے جب سر جھکایا ہے اس کے سامنے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک رسم پوری کی، آ کے 2 سجدے دیے، نہ دعا مانگی، نہ کوئی خلوص، نہ کوئی خضوع، نہ کوئی خشوع، تو ایسا ہی اٹھ کے بھاگ دیے۔ تو یہ کیسی عبادتیں ہیں، کیسے یہ پسند آئیں گی؟ اور نماز کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تیز نماز پڑھتا ہے تو وہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی تیز نماز پڑھتا ہے فرشتے انتظار کرتے ہیں اس کی نماز ختم ہونے کا، پاس بیٹھے رہتے ہیں کہ کس وقت اس کی نماز ختم ہوگی، اور یوں ہی نماز ختم ہوتی ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہے، دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، فرشتے وہ اس کی جو نماز جو اس نے پڑھی ہوتی ہے وہ لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں زور سے، اور کہتے ہیں کہ اس نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو اپنے پاس رکھ۔ تو پھر کس لیے ہم آتے ہیں مسجد؟ کیا کرتے ہیں مسجد میں آگے؟ ہم کیوں آتے ہیں پھر؟ اگر جب نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، کس لیے آتے ہیں؟ تو جب آتے ہیں تو پھر ایسے آئیں نا کہ اللہ کو منا کے جائیں، اللہ سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔